العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. حق نون الجمع وما ألحق به الفتح وقد تكسر شذوذا ومنه قوله عرفنا جعفرا وبني بنيه وأنكرنا زعانف آخرين وقوله كل الدهر حل وارتحال أما يبقي علي ولا يقيني وماذا تبتغي الشعراء مني فقد جاوزت حد الأربعين. شرح ابن عقیل میں بیان چل رہا تھا اعراب بالحروف کا، جس میں اسماء ستہ مکبرہ کو بیان کیا، تثنیہ اور ملحق بالتثنیہ کو بیان کیا. اب جمع اور ملحق بالجمع کا ذکر چل رہا ہے، جس میں شعر آیا تھا وَنُونَ مَجْمُوعٍ وَمَا بِهِ الْتَحَقَ فَافْتَحْ وَقَلَّ مَنْ بِكَسْرِهِ نَطَقَ وَنُونُ مَا ثُنِّيَ وَالْمُلْحَقِ بِهِ بِعَكْسِ ذَاكَ اسْتَعْمَلُوهُ فَانْتَبِهْ. ان دونوں شعروں میں جمع مذکر سالم کے نون کے زبر زیر پیش کے بارے میں بیان کیا ہے کہ جمع مذکر سالم کے نون پر ہمیشہ زبر آئے گا. قل من بکسرہ نطق، جس نے نطق کیا ہے اس پہ کسرہ دینے کا اس کی قلیل تعداد ہے، یعنی نون پر کسرہ بھی آئے گا. اور تثنیہ کی نون پر کسرہ آتا ہے اور قل من بفتحہ نطق، اور کم ہے وہ لوگ جنہوں نے اس پر فتحہ دینے کے لیے کہا ہے. تو اسی کی مثال شعر سے دے رہے تھے. عرفنا جعفرا وبنی ابیہ وانکرنا زعانف آخرین. اس شعر میں آخرین نون کے نیچے زیر آیا ہوا ہے، جمع مذکر سالم کہ نون کے نیچے زیر قلیل ہے. اس کے بعد دوسرا شعر پیش کر رہے ہیں اکل الدہر حل وارتحال. کیا پورا زمانہ بس آمد و رفت کا نام ہے؟ حل، حل یحل حلول آنا، ارتحل یرتحل ارتحال منتقل ہو جانا. کیا پورا زمانہ آنے جانے کا نام ہے؟ کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی جی رہا ہے، کوئی بمبئی سے اپنے گاؤں پہنچ رہا ہے، اپنے گاؤں سے بمبئی پہنچ رہا ہے، اسی میں کوئی جو ہے اورنگ آباد جا رہا ہے، کوئی اورنگ آباد سے یہاں آ رہا ہے. بس یہی اکل الدہر حل وارتحال. کیا سارا زمانہ آمد و رفت کا نام ہے؟ اما یبقی علی ولا یقینی. کیا وہ میرے اوپر ترس نہیں کھائے گا اور مجھے نہیں بچائے گا؟ کیا مجھے ارتحال سے، منتقل ہونے سے یہاں تک کہ دنیا سے آخرت میں، آخرت سے دنیا میں، کوئی جی رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے تو آخرت سے دنیا میں آ رہا ہے، عدم سے وجود میں آ رہا ہے، اور کوئی جا رہا ہے وجود سے عدم میں. تو کیا میرے ساتھ بھی ایسا ہوگا؟ اما یبقی علیہ. کیا میرے اوپر ترس نہیں کھائے گا؟ ابقا علی یبقی ابقاءً کے معنی ترس کھانا. کیا میرے اوپر ترس نہیں کھائے گا؟ ولا یقینی، وقا یقی، یقینی، اور مجھے بچائے گا نہیں. آگے ہے وَمَاذَا تَبْتَغِي الشُّعَرَاءُ مِنِّي فَقَدْ جَاوَزْتُ حَدَّ الْأَرْبَعِينِ.
اور شاعر لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ ابتغى يبتغي ابتغاء چاہنا، وماذا تبتغي الشعراء مني، اور شاعر لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ فقد جاوزت حد الاربعین، کیونکہ میں تو 40 سال کی حد سے پار ہو گیا ہوں۔ 40 سال تک میں نے شعر و شاعری خوب جم کر کے کی، غزل بھی کہی، نعت بھی، تمام طرح کے اشعار کہے۔ اب میں 40 سال کی حد سے پار ہو گیا ہوں، اب مجھے میرے اوپر رہنے دو، میری طرز پر رہنے دو۔ 40 ملحق بالجمع ہے، یہاں دکھانا ہے صرف اتنا، یہ نون ہے، نون کے نیچے زیر بھی آ سکتا ہے لیکن قلیل ہے۔ وَلَيْسَ كَسْرُهَا لُغَةً، اور اس کا کسرہ لغت نہیں ہے، خلافاً لمن زعم ذلك، ان لوگوں کے برخلاف جنہوں نے اس کا گمان کیا ہے۔ لغت کا مطلب یہ ہے کہ لفظ بنایا گیا ہو تو اسی وقت متعین کر دیا گیا، ایسے بھی پڑھیں گے ایسے بھی پڑھیں گے۔ اگر اسی وقت متعین کر دیا گیا تو یہ کہیں گے کہ ایک لغت ہے، یہ موضوع ہے۔ یہ کس کے لیے؟ مسلمون اور مسلمونی، ایسے تو کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگوں نے ایسا کہا ہے، یہ لغت ہے، ایک زیادہ استعمال ہو گیا، ایک لغت کم استعمال کیا، لوگوں نے زیادہ استعمال نہیں کیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ خلاف لمن زعم ذلك، جنہوں نے گمان کیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کا کسرہ لغت نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ نائب بن کر کے آ گیا ہے، کبھی ضرورت پڑی تو اس کو استعمال کر لیا ہے۔ حقیقت میں موضوع متعین کیا گیا ہے نون کے فتحے کے ساتھ ہی۔ وحق نون المثنى والملحق به القصر، اور تثنیہ کے نون کا حق اور ملحق بالتثنیہ کے نون کا حق کسرہ آنا ہے۔ فتحها لغة، اور اس کا فتحہ ایک لغت ہے، اور اس کا فتحہ ایک لغت ہے۔ رجلانی، اثنانی، اس کے نون پر رجلانی تثنیہ ہے اور اثنانی ملحق بالتثنیہ ہے، تو رجلانی کے نون کے نیچے جو زیر آ رہا ہے یہ موضوع ہے اور کثرت سے استعمال ہے، یہی لوگ جانتے ہی ہیں۔ لیکن رجلان اور اثنان بولنا پھر یہ بھی صحیح ہے، لیکن پہلے والے میں لغت، پہلے والے مسلمون کو مسلمونی بولنے میں اور رجلانی کو رجلانہ بولنے میں دونوں میں فرق یہ ہے کہ تثنیہ میں وضع کرنے کے وقت ہی، متعین کرنے کے وقت میں ایک لفظ اس معنی کے لیے متعین کر دیا، اس کا نام ہے وضع۔ لڑکا پیدا ہوا اس کے لیے متعین کر دیا گیا زید، یہ لفظ اس کے لیے متعین، اس کا نام کیا ہے؟ وضع ہے۔ اسی وقت متعین کر دیا گیا کہ اس کو بلانے کے لیے ہم لوگ کیا بلائیں گے؟ ٹیپو، اسی نام رکھ لیتے ہیں، تو اب یہ کیا، یہ بھی متعین کر دیا، تو اسی وقت وضع ہو گئی ہے، متعین ہو گیا۔ تو اسی طرح تھوڑا سا دونوں میں فرق ہو، بولا تو ہی جائے گا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ رجلانی کو رجلانہ بول سکتے ہیں، قلہ نہیں، مسلمون کو مسلمونی بول سکتے ہیں، قلہ، تو بولنے کا ایسا کوئی فرق نہیں معلوم ہو رہا، لیکن اعتباری فرق ہے۔ وہ اعتباری کیا؟ مسلمون کو وضع کیا گیا تو صرف نون کے زبر کے ساتھ ہی وضع کیا گیا، اور بعد میں کسی نیابت کی وجہ سے عارضی طور پہ زیر آ رہا ہے، اور رجلانی میں نون کے نیچے کسرہ کو وضع کیا گیا اور اسی وقت وضع کیا گیا نون پہ فتح گیا، یہ ہے وہ کسرها لغتن و فتحها لغتن کا مطلب۔ وفتحها لغتن، اور اس کا فتحہ پڑھنا ایک لغت ہے۔ ومنہ قولہ، اور اسی سے شاعر کا یہ قول ہے، علی احوذیین استقلت عشیۃً، تیز رفتار پروں والی
پر سوار ہو کر، تیز رفتار پروں والے پرندوں پر سوار ہو کر، استقلت عشیتاً ایک شام کو وہ رخصت ہو گئی، یعنی اس کی محبوبہ جو ہے پرندے کے پر پہ سوار ہو کر کے چلی گئی۔ وما ہی الا لمحۃ، تو نہیں تھا یہ مگر تھوڑی دیر، وما ہی، تو یہ موقع نہیں تھا مگر ایک لمحہ، وہ تغیب اور وہ نظروں سے غائب ہو جاتی ہے۔ پرندے پہ سوار ہوئی تو معشوق کو عاشق دیکھ رہا ہے، اس کے بعد تیز رفتاری سے وہ اڑ گیا، پرندہ چلا گیا، تو فما ہی الا لمحۃ، یہ ایک لمحہ تھا، اسی لمحے میں دیکھا، پھر وہ تغیب، وہ نظروں سے غائب ہو جاتی ہے۔ یہ شاعر ہے اس طرح اپنا ایک جو ہے مضمون بیان کر رہا ہے۔ یہاں احوذیین تثنیہ ہے، تو احوذیین تثنیہ کی نون کے نیچے زیر رہتا ہے، لیکن یہاں پر زبر کی مثال دیا کہ زبر بھی آتا ہے، یہ وضع کے طور پہ ہے، لغت کے طور پہ ہے، یعنی اس کی ایک لغت ہے۔ جیسے بیتن جمع بیوتن کے معنی گھر، اور بیتن جمع ابیاتن کے معنی بھی گھر، لیکن ابیاتن جو جمع ہے وہ کم استعمال ہے بیتن گھر کے معنی میں۔ ایسے بیتن جمع بیوتن کے بیتن جمع ابیاتن کے معنی شعر، لیکن بیتن جمع بیوتن کے معنی شعر یہ کم استعمال ہے، یعنی شعر کے لیے بھی کیا ہے بیوت استعمال کرتے ہیں، لیکن بہت کم ہے، وہ لغت ہے، متعین ہے اسی وقت کے لیے۔ وظاہر کلام المصنف رحمہ اللہ تعالی، مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا ظاہر یہ ہے ان فتح النون فی التثنیۃ ککسر نون الجمع فی القلۃ، کہ تثنیہ کے اندر کا نون کا فتحہ، تثنیہ کے نون کا فتحہ کسر نون الجمع، نون جمع کے کسرے کی طرح ہے، فی القلۃ، قلت میں۔ یعنی مصنف نے جو شعر استعمال کیا ہے اس شعر کو پڑھنے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ دونوں میں خلاف معمول جو چیزیں، مسلمون میں مسلمونی اور رجلانی میں رجلانہ، تو دونوں بالکل ہم مثل ہے، بس اس میں قلیل کیا ہے، مسلمون میں قلیل ہے نون کا کسرہ، اور رجلانی میں قلیل کیا، نون کا فتحہ، تو اس طرح ہے، پہلے ایسا نہیں ہے، بلکہ تثنیہ میں جو نون کے فتحہ ہے یہ ایک لغت ہے، آپ چاہیں آپ کثرت سے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اس کے معنی کے لیے موضوع ہے۔ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، ایسا نہیں ہے، بل کسرها فی الجمع شاذ، بلکہ جمع میں نون پر کسرہ پڑھنا شاذ ہے، وفتحها فی التثنیۃ لغت، اور اس کا نون کا فتحہ پڑھنا تثنیہ میں لغت ہے، کما قدمناہ، جیسا کہ ہم نے اس کو پہلے بیان کیا ہے، مقدم کیا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے۔ یہ اس عبارت سے بھی اسی مضمون کو بیان کر رہے ہیں کہ جمع میں جو نون پر کسرہ پڑھنا ہے یہ شاذ ہے، شاذ و نادر ہے، ضرورت پڑنے ہی پر اس کو بولا جائے گا، لیکن رجلانی کو رجلانہ بولنا ایک لغت ہے، لغت میں متعین ہے، اب لوگوں نے بولا نہیں، استعمال کم کیا تو وہ الگ بات ہے، ابھی استعمال بڑھ جائے تو اس میں کوئی یہ نہیں کہ شاذ کو کیوں کثرت سے استعمال کر رہے ہیں، اس کی ایک لغت ہے، بعض لغتیں بعض جگہ بہت استعمال ہے، بعض جگہ کم استعمال ہے۔ اب حجرتن کے معنی کثرت سے عربی اول دوم سوم میں استعمال کیا، کسی کو پہلے غرفتن بتا دیا تو غرفتن استعمال کر رہا ہے حجرتن کی وجہ، غرفتن اس کو نیا معلوم ہو رہا ہے، اور کسی کو حجرتن نیا معلوم ہو رہا ہے، غرفتن کو پہلے بتا دیا، لغت حالانکہ دونوں ہے،
حجرتن کے معنی کمرہ اور غرفتن کے معنی بھی کمرہ، لیکن ایک کثرت سے استعمال ہونے لگا، دوسرے کو ہم جانے ہی نہیں، اور کسی کو پہلے ہی دن وہ بتا دیا جائے تو اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے وہ آسان ہے۔ کوئی چیز ہے ابھی ہم کو معلوم ہو رہی ہے، جلدی سے زبان پہ نہیں چڑھ رہا ہے، اور کسی کو پہلے ہی معلوم ہو گیا تو جلدی سے زبان پہ وہ چڑھ جا رہا ہے، تو یہ مسئلہ رہتا ہے۔ وہ بلاغت کی کتاب میں پڑھاتے ہیں جیسے کہ کون سے حروف ہیں جو جلدی زبان پہ چڑھتے نہیں ہیں، تنافر کلمات، تنافر حروف۔ اس میں شعر دیا ہوا ہے، لیسا قربا قبر حرب قبر، اس میں قاف بار بار آ رہا ہے، را بار بار آ رہا ہے۔ لیسا قربا قبر حرب قبر، قبر حرب بمکان قفر۔ تو اب جلدی یہ زبان پہ نہیں چڑھے گا۔ میں فارسی میں پڑھا رہا تھا انگریزی پہلے، تو ان کو لکھوا دیے میں نے، سبرٹ ڈالے، تو ایک پنجم ششم کے استاد کبھی گھنٹہ انٹا خالی رہتا ہے تو پڑھاتے ہیں، ابھی وہ جلالیہ حوجائی آسام میں شیخ الحدیث ہے، تو وہ آئے پڑھانے۔ اس کے بعد پھر دیکھا بورڈ پہ لکھا ہوا، لڑکوں کو پوچھا، سب پڑھ کے سنا دیے۔ تو بعد میں نکلے تو مجھ سے کہنے لگے کہ آپ نے تو ان کو رٹا دیا تو تنافر کلمات ہی ختم کر دیا، وہ صاف سنا رہے ہیں، زبان میں سب کے رٹ گیا تو تنافر ختم ہی ہو گیا اور ثقل ختم ہی ہو گیا، سب فٹافٹ رٹ لیا تو سنا رہے ہیں۔ حالانکہ وہ ثقل کے لیے کہ جلدی سے زبان سے ادا نہیں ہوتا، اس کے لیے یہ شعر پنجم میں پہلے سفینۃ البلغہ پڑھائی جاتی تھی، اب وہ جامعہ نے مولانا مرشد صاحب سے کتاب لکھائی ہے بلاغت کی، تو وہ پڑھائی جاتی ہے۔ تو پہلے سفینۃ البلغہ فلاح دارین میں پڑھائی جاتی ہے اٹابل میں، تو وہ پڑھائی جاتی تھی یہاں، اس کو اس کی جگہ پہ اس کو پڑھا، تو اس میں وہ شعر ہے، ہو سکتا ہے اس میں بھی وہ شعر ہو، لیکن وہ میرے خیال سے ہٹا دیا ہے، دوسرے اشعار ہیں۔ تو یہ اس کے لیے کہ مشکل سے زبان پہ چڑھتا ہے، تو کوئی چیز ہے اور آدمی جو ہے اس کو رٹ ڈالے تو اس کے لیے آسان ہو گیا، وہ مشکل بھی آسان ہو گیا، اور کسی نے آج سنا ہے تو نہیں جلدی سے زبان پہ کہہ پا رہا ہے۔ تو اس طرح اس کی رجلانی کو رجلانہ ایک لغت ہے دونوں، لیکن ایک استعمال ہوا کثرت سے، دوسرا نہیں استعمال ہوا، تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ اور مسلمون کے نون پہ زبر یہی اس کا جو ہے متعین موضوع اس کا ہے، یعنی متعین وضع ہے اس کی، اور نون کے نیچے زیر پڑھنا یہ شاذ ہے، اسی وجہ سے آیا ہے۔ تو حل یختص بالفتح بالیاء او یکون فیہا، اور آیا یہ کسرہ پڑھنا، آیا یہ خاص ہے فتحے کے ساتھ، آیا یہ خاص ہے فتحے کے اور یا کے ساتھ، فتحے کو یا کے ساتھ خاص کریں گے، اور یکون فیہا یا اس میں بھی ہوگا، اور پھر الفی اور الف میں بھی ہوگا۔ کیا کہہ رہے ہیں اتنی عبارت میں، یعنی رجلانی زیر دینا ہے اس کو، تو کیا فتحہ یا کے ساتھ خاص ہے، یعنی رجلینی حالت نصبی و جری میں یا آ جاتی ہے، تو یا جب آئے تب فتحہ دیں گی نون پر، یا ایسا نہیں ہے، تینوں حالتوں میں، حالت نصبی جری اور رفعی تینوں حالتوں میں فتحہ دے سکتے ہیں۔ تو کہہ رہے دونوں قول ہیں، دونوں قول کا مطلب یہ ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ رجلانی اور رجلین، جب یا آئے گی جب تثنیہ کے نون پر فتحہ دیں گے، اور رجلانی یا نہیں ہے اس میں تو فتحہ نہیں دیں گے، ایک قول یہ ہوا۔ اور دوسرا قول یہ ہوا کہ تمام حالتوں میں تثنیہ کی جو بھی حالت ہو اس پہ جب چاہیں فتحہ دے سکتے ہیں، کسرہ تو ہے ہی۔ قولانی دونوں قول ہیں، تو دونوں قول مختصر کہہ دیا، لیکن اس کو نکالنا پڑے گا۔ وظاہر کلام المصنف الثانی، اور مصنف کے کلام کا ظاہر کیا ہے، دوسرا ہے، یکون فیہا وفی الالف، یعنی عام ہے، مصنف کے قول کا مطلب کیا ہے، عام ہے، حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری، تینوں حالتوں میں تثنیہ کے نون کے نیچے کسرہ بھی ہوگا اور فتحہ بھی لا سکتے ہیں۔ وَمِنَ الْفَتْحِ مِنَ الْأَلِفِ قَوْلُ الشَّاعِرِ،
اور الف کے ساتھ فتحہ آنے کے لیے شاعر کا یہ قول ہے، اعرف منها الجید والعینان ومن خرین اشبہ ظبیانا، میں پہچانتا ہوں اس کی گردن کو اور اس کی آنکھوں کو اور اس کے ناک کے نتنوں کو جو مشابہ ہیں ہرن کے۔ تو یہ شعر کیا ہے؟ عینانا، عینانی عینانا، حالت نصبی ہے۔ اعرف منها جید، جید مانے گردن، اور عینان دو آنکھیں، آنکھوں کو پہچان، نون کے نیچے زیر آنا چاہیے اور حالت نصبی میں زبر آ رہا ہے۔ وقد قیل انہ مصنوع فلا یحتج به، اور کہا گیا ہے کہ یہ بنایا ہوا ہے تو اس سے دلیل نہیں پکڑیں گے۔ وقت ختم ہو گیا۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.